عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے بات عرض کرنے لگا ہوں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصلی نام کیا تھا، ان کے والد کا نام کیا تھا، ان کی والدہ کا نام کیا تھا، ان کا کنبہ اور قبیلہ کیا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصلی نام یہی تھا عمر، اور ان کی کنیت تھی ابو حفص، اور یہ جو ان کی کنیت ہے نا ابو حفص، یہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ اللہ کے نبی نے ان کو ایسے بلایا تھا ابو حفص۔ حفص کا معنی ہوتا ہے شیر، تو کیا معنی بنا ابو حفص یعنی کہ ابو الاسد یعنی کہ شیر کا باپ۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کنیت دی تھی ابو حفص یعنی کہ شیر کا باپ۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام ہے خطاب بن نفیل، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام ہے خنتمہ بنت ہاشم۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلیہ مبارک ماشاءاللہ کچھ اس طرح تھا کہ رنگ ان کا سفید تھا، سرخی مائل تھا، اور ان کے بال جو تھے زیادہ سفید تھے، بالکل سیدھے تھے، ملائم تھے اور سرخی مائل تھے۔ اور ان کے سر مبارک کے جو اگلے بال تھے کچھ جو ہے گرے ہوئے تھے، کچھ یعنی کہ بال نہیں تھے ان کے سر کے اگلے حصے کے، ان کے بال نہیں تھے۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ جب لوگوں میں کھڑے ہوتے تھے تو ماشاءاللہ لمبے قد کے تھے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے 7 فٹ ان کا قد تھا، ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ 9 فٹ ان کا قد تھا، اور آنکھیں ان کی گہری تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ ہنسی مذاق نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ سنجیدہ اور باوقار رہتے تھے، اور عموماً عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوار کے ساتھ ساتھ چلا کرتے تھے، اور ماشاءاللہ خوب زوردار آواز سے بولا کرتے تھے۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھوڑے پر سوار ہوتے تو ایک ہاتھ سے گھوڑے کا ایک کان پکڑتے اور دوسرے ہاتھ سے گھوڑے کا دوسرا کان پکڑ کر اور ماشاءاللہ چھلانگ لگا کر گھوڑے کے اوپر بیٹھ جاتے۔ تو لہذا اگر 7 فٹ بھی قد ان کا ماشاءاللہ مانا جائے تو یہ بڑا قد ہے ان کا، اس لیے ماشاءاللہ جب وہ چلتے تھے لوگوں کے درمیان میں تو ماشاءاللہ لمبے قد کے نظر آتے تھے، باروب اور باوقار نظر آتے تھے۔ اور ایک مرتبہ ان کو یہودی نے کہا کہ آپ کا ذکر تورات کے اندر آیا ہے۔ تو عمر بن خطاب نے پوچھا کہ میرا ذکر تورات کے اندر کیسے آیا ہے؟ تو یہودی پادری نے کہا کہ آپ کا ذکر تورات کے اندر آیا ہے لوہے کے سینگوں والا۔ تو پوچھا اس کا کیا مطلب ہے؟ کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ زبردست خلیفہ، مضبوط خلیفہ۔ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہونے لگے تو ان کی پنڈلی سے تہمت جو ہے وہ ہٹ گیا ذرا سا، تو یہودی نے ان کی پنڈلی مبارک پر ایک تل دیکھا اور تل دیکھ کر کہا کہ یہ مسلمانوں کے خلیفہ بنیں گے۔ تو لوگوں نے پوچھا یہ کیسے؟ اس نے کہا ہماری کتاب کے اندر لکھا ہے کہ جو مسلمانوں کا خلیفہ ہوگا وہ مضبوط ہوگا، جو حلیہ بتایا وہ سارا کتاب کے اندر ہے، اور ان کی پنڈلی کے اوپر ایک تل کا نشان ہوگا، اور یہ وہ آدمی ہے جس کی پنڈلی پر تل کا نشان ہے۔ ہماری کتاب تورات کہتی ہے کہ یہ مسلمانوں کے خلیفہ بنیں گے۔ تو بہرحال میرے عزیز بھائی، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، ان کی سیرت کے حوالے سے، ان کے نسب کے حوالے سے میں نے آپ کو چند باتیں بتا دی ہیں۔ وطن عمر بن خطاب کے فضائل وہ ہیں، زندگی ختم ہو سکتی ہے، عمر بن خطاب کی شان ختم نہیں ہو سکتی۔ یہی وہ عمر بن خطاب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی 27 آیتیں نازل کی ہیں۔ تو جس کی شان میں قرآن کی 27 آیتیں نازل ہوں، کیا بلا تو وہ کوئی آدمی ان کی شان مکمل بیان کر سکتا ہے؟ اور یہی وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عمر بن خطاب کی زبان پر اور دل پر حق جاری کر دیا ہے، اور پھر فرمایا عمر بن خطاب وہ ہے، فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی آنا ہوتا تو عمر بن خطاب نبی ہوتے۔ بہرحال ان کی شان تو بہت بلند ہے، ہم اس قابل نہیں کہ ان کی شان بیان کر سکیں، اور نہ ہم کر سکتے ہیں۔ میرے عزیز بھائی، ہمیں چاہیے ہم صحابہ کرام کے حالات پڑھیں تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو، ہمارا جذبہ بنے۔ ہم لوگوں کو، بچوں کو قصے کہانیاں سناتے ہیں، ہم کیوں نہیں صحابہ کرام کی باتیں بتاتے؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحابہ کرام کی باتیں کرنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔